وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ وہ اس کو رسوا کرتا ہے، نہ ظلم کرتا ہے نہ رسوا کرتا ہے، اور مصیبت کے وقت وہ اس کا مددگار بن جاتا ہے۔ اور جو اپنے کسی مصیبت زدہ بھائی کا مددگار بن جائے، اللہ اس کا مددگار بن جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ ضرورت کے وقت ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو کسی مسلمان کی ضرورت کو پورا کرے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی ضرورت کو پورا فرماتا ہے۔ اور پھر آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان کا پردہ رکھتا ہے، کسی مسلمان کا پردہ رکھتا ہے، یہاں پر میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، ایک عیب ایسا ہوتا ہے جو کسی کا ذاتی عیب ہے اور اس کی ذات سے کسی اور کو نقصان نہیں ہے، وہ نقصان اس کی ذات کی حد تک ہی محدود ہے۔ تو دوسرے مسلمان کا کام یہ ہونا چاہیے کہ کوشش کرے کہ اپنے اس بھائی کی اصلاح کرے اور خفیہ انداز میں کرے، اس بھائی کے اس عیب کی تشہیر نہ کرے، خفیہ انداز میں اس کی اصلاح کی کوشش کرے۔ یہ جو تشہیر کرنا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں، وہ عیب جس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو اور معاشرہ اس شر کی لپیٹ میں آئے، تو اس کے شر کو عیاں کرنا یہ ضروری ہے تاکہ دوسرے مسلمان اس کے شر سے بچیں۔ لیکن وہ عیب جو اس کی ذات کی حد تک محدود ہے اور اس کا نقصان اس کی ہی ذات کو ہے، اس پر فرمایا پردہ ڈالو، ہو سکے تو اس کی اصلاح کرو، اس کی تشہیر نہ کرو۔ اور یہ عیب عام طور پر ہمارے اندر پایا جاتا ہے کہ کسی کا کوئی ذاتی معاملہ ہے تو اس کی خوب تشہیر کی جاتی ہے، نجی محفلوں میں بیٹھ کے تشہیر کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول نے منع کیا ہے۔ اب دیکھیے، جو پردہ رکھتا ہے اس کے لیے انعام کیا اللہ کے محبوب نے اپنی زبان حق ترجمان سے ارشاد فرمایا جو اپنے کسی مسلمان بھائی کا پردہ رکھتا ہے، روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کا پردہ رکھے گا، اس کا پردہ رکھے گا۔ میرے بھائیو، کتنی بڑی یہ اللہ کی کرم نوازی ہے اس عمل کی وجہ سے۔ تو لہٰذا ہمیں رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک فرمان سے نور حاصل کرنا چاہیے۔ اس سے ہمیں کیا کیا سبق ملا؟ ایک تو یہ کہ پردہ پوشی کرنی چاہیے۔ دوسرا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا کوئی بھائی کسی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے تو اس کی مدد کرو، اس کی مصیبت کو رفع کرنے کی کوشش کرو۔ اگر وہ ضرورت مند ہے تو تم اس کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہو تو ضرور اس کی ضرورت کو پورا کرو۔ تم اس کی ضرورت کو پورا کرو گے، اللہ تمہاری ضرورت کو پورا کرے گا۔ تم اس کی مصیبت کو دور کرو گے، اللہ تمہاری مصیبت کو دور کرے گا۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ بھی حدیث بخاری اور مسلم شریف کی متفقن علیہ حدیث ہے، اور ابو موسیٰ اس کے راوی ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی مثال، یعنی مومنین کی آپس میں جو مثال ہے، وہ ایک دیوار کی طرح ہے۔ جیسے ایک دیوار ہوتی ہے نا، تو دیوار کے اجزاء آپس میں ملتے ہیں تو دیوار مضبوط ہوتی ہے۔ اینٹ کے ساتھ اینٹ ملی تو اینٹ ملتے ملتے ایک دیوار بن گئی اور دیوار مضبوط بن گئی۔ اسی طرح فرمایا کہ مومن کی مثال بھی ایک دیوار کی طرح ہے کہ جب مومن آپس میں ایک بھائی چارے کا رشتہ قائم کرتے ہیں اور پھر وہ آپس میں جڑ جاتے ہیں، ان میں اتحاد پیدا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ بھی ایک دیوار کی طرح مضبوط ہو جاتے ہیں۔ ہمارے مسلمانوں کی جو اس وقت بدحالی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم پارا پارا ہو چکے ہیں۔ مضبوطی کہاں سے رہے جب ہم نے اپنے آپ کو تقسیم در تقسیم کر لیا ہے؟ ہم فرقوں میں بٹ گئے، ہم چھوٹی چھوٹے جماعتوں اور گروہوں میں بٹ گئے، ہم سیاسی اعتبار سے بھی تقسیم ہو گئے، ہم مذہبی اعتبار سے بھی تقسیم ہو گئے۔ تو پارا پارا مسلمانوں کی جمعیت ہو گئی اور مسلمان کمزور ہیں۔ جو بھی آتا ہے مسلمان چونکہ کمزور ہے، اور ہر کوئی مسلمانوں
کے اوپر چڑھائی کرتا ہے اور پھر ظلم و ستم کی ایک داستان رقم کر کے چلا جاتا ہے. تو وجہ کیا ہے؟ ہم نے حضور کے فرمان کو پس پش ڈال دیا ہے, ہم نے اللہ کے فرمان کو پس پش ڈال دیا ہے. آج ضرورت ہے اس وقت کہ مسلمان اپنے جو اختلافات ہیں ان کو دلوں سے نکالیں, ایک دوسرے کو برداشت کریں, اور یہ جو حضور کا فرمان ہے کہ فرمایا کہ دیوار کی مانند ملیں اور مضبوط ایک دیوار کی طرح بن جائیں تاکہ کسی کو موقع نہ ملے کہ مسلمانوں کو آ کے کمزور سمجھ کے اس کو مار سکیں. میرے بھائیوں, رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سن لیجئے, یہ بھی بخاری اور مسلم شریف کی متفقن علیہ حدیث ہے, اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی مثال ایک جسم کی مانند ہے. اللہ اکبر, جسم کی مانند ہے. کتنی پیاری حضور نے مثال دی کہ جسم کا کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو اس تکلیف اور درد کو پورا جسم محسوس کرتا ہے. میرے بھائیو, کسی کی یہ دانت میں تکلیف ہو, دانت میں تکلیف ہے, آنکھ میں تکلیف تو نہیں, کیا نیند آتی ہے؟ نیند تو نہیں آتی. تو سوچا جائے بھی تکلیف دانت میں ہے, یہ آنکھ کو کیا ہو گیا ہے, نیند کیوں نہیں آ رہی؟ بھائی نہیں, اس درد کو یہ آنکھ بھی محسوس کر رہی ہے, اس درد کو یہ پیر بھی محسوس کر رہے ہیں, پورا جسم محسوس کر رہا ہے. حضور نے یہی ارشاد فرمایا کہ مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو, اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مسلمان جو آسودہ ہے وہ اپنے اس مسلمان بھائی کی تکلیف کو محسوس کرے. اس وقت جو ترکی کے اندر اور شام کے اندر ہمارے مسلمان بھائیوں بہنوں کی حالت ہے, ہم ذرا اپنے آپ کو ان کی جگہ پر رکھ کر دیکھیں, پھر ہی ہم ان کی تکلیف کو محسوس کر سکیں گے. آپ میں سے بہت سارے بھائی ہیں جن کے اپنے ذاتی گھر ہیں, کتنی محنتوں سے آپ نے گھر اپنا بنایا ہے, اینٹ اکٹھی کر کے, ایک ایک یورو اکٹھا کر کے آپ نے اپنا ایک آشیانہ بنایا ہے, گھر بنایا ہے. انہوں نے بھی کتنی محنت کی ہوگی, ساری زندگی کی کمائی ان کی, لیکن اچانک آپ نے دیکھا کہ وہ فلک بوس عمارتیں جو ہیں زمین بوس ہو گئی, ایک ہی جھٹکے کے اندر وہ بے گھر ہو گئے. اور سردی کے اس موسم میں بے یار و مددگار ہمارے وہ بھائی بہنیں پڑے ہیں. اس تکلیف کو ہم اسی وقت محسوس کر سکتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو ان کی جگہ پر رکھیں. اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ان کے بھی چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں, اور کتنے ہی ہمارے بزرگ, ہماری بیٹیاں, ہماری بہنیں, ہمارے بھائی اس ملبے کے نیچے آ کے شہید ہو چکے. کتنے ایسے بچے ہیں جن کا پورا خاندان شہید ہو گیا, یتیم ہو گئے ہیں بچے. وہ اللہ اکبر کبیر. اللہ تعالیٰ جو زندہ بچے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے.